رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج ہم ایسے صحابی کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس کے اکاؤنٹ میں سے آج بھی مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، اور آج سے 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ صحابی مال خرچ کرنے والا اللہ رب العزت نے اتنی توسیع دی مال میں کہ آج بھی ان کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے اور اللہ کی راہ میں وہ مال جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ وہ صحابی کون ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، اور نام میں نے آپ کو آخر میں بتانا ہے اس لیے کہ آپ یہ بات بڑے غور سے سنیں کہ اس صحابی کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں بھی کیا ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ اس کے اکاؤنٹ سے آج بھی اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ہم نے بیت اللہ کے طواف کے لیے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ جب اعلان ہوا 1400 صحابہ کرام نے تیاری پکڑ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، عمرہ کی ادائیگی کرنا۔ مکے کے پاس جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ادھر تو کفار مکہ ہے، تو ان سے بات کرنے کے لیے بھی کوئی شخص ہونا چاہیے جو جا کر کے بات کرے، انہیں کہے جی کہ ہم لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے، ہم فقط بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، ہم کر کے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں نظریں دوڑائی، دیکھا ایک صحابی ملے۔ اس صحابی پر سب صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، انہیں بھیج دیں آپ مکے، اور جا کر کے کفار مکہ سے بات کریں کہ جی ہم صرف بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں۔ اب ہوا یوں کہ وہ صحابی بیت اللہ کے لیے چل پڑے۔ ان کا بڑا رعب تھا، دبدبہ تھا مکے کے اندر بھی۔ جب وہاں پہ پہنچے تو کفار مکہ نے بڑا خیر مقدم کیا، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا، ویلکم کہا، خوش آمدید کہا۔ اور جب کفار مکہ نے پاس بٹھا لیا اور پوچھا جی کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے آئے ہیں، تو صحابی کہنے لگا جی ہم آئے ہیں اس وجہ سے۔ کفار مکہ نے کہا بھئی بات سنو، بیت اللہ کا طواف کر لیں، آب زمزم کا پانی پی لیں، صفا مروہ کی سعی کر لیں۔ اب یہ سارے کام کرنا ہے عبادت کا حصہ ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے او بندہ خدا، آپ میری بات سمجھو، میں جس شخص کا سفیر بن کے آیا ہوں یہاں پر، جس کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کے بغیر نہ تو طواف کروں گا، نہ میں آب زمزم پیوں گا، نہ میں صفا مروہ کی سعی کروں گا، تو اس کے بغیر میں نہیں چل سکتا۔ ادھر افواہ پھیل گئی، جو سفیر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جھٹ سے اعلان کیا، اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 صحابہ کرام اکٹھا ہو، میرے نبی نے یوں ہاتھ کیا، صحابہ کرام نے 1400 صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی، جان کی قربانی دینے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، اور صحابی کا جان کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1400 صحابہ کرام کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھا، کہا سب سے نیچے والا ہاتھ جو میرا ہاتھ ہے وہ میرا ہاتھ ہے، اور سب سے اوپر جو تمہارے ہاتھ ہیں 1400 صحابہ کرام کے ہاتھ ہیں، اور اس کے اوپر جو ہاتھ ہے میرے اس صحابی کا ہاتھ ہے جو سفیر مکہ ہے، مکہ میں سفیر بن کے گیا ہوا ہے اور بات کرنے گیا۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جب یہ منظر دیکھا تو مولا کریم نے عرش معلیٰ سے قرآن کی آیات بنا کر کے اتار دیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان صحابہ کرام سے بیعت لی ہے اور جان کی بازی لگانے کے لیے بیعت لی ہے۔ ان کے ہاتھوں کے اوپر آپ کے اس صحابی کا ہاتھ ہے، سب سے نیچے آپ کا ہاتھ ہے، اور ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ نے کہا میرا ہاتھ ہے۔ اتنی فضیلت ہے اس صحابی کی، اتنی فضیلت ہے۔ آج بھی جب آپ مسجد نبوی میں جا کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ جس ٹکڑے پہ کھڑے ہو کر کے نماز کو ادا کریں وہ اسی صحابی کے مال سے خریدی ہوئی مسجد کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ مسجد نبوی کا وہ ہو ٹکڑا۔ اس صحابی نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے بھی مال کو خرچ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی میٹھی زبان سے ہیرے موتی جواہرات سے زیادہ قیمتی الفاظ نکال کر کے فرمایا کہا بیر رما کے پانی کی ضرورت ہے، صحابہ کرام نے مسلمانوں نے پانی پینا ہے، جو شخص خرید کر کے دے گا اللہ کا نبی اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں حوض کوثر پر جامع کوثر اسے اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ صحابی کھڑا ہو کر کے اعلان کیا، اے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کے بعد اعلان نہیں کرنا، کسی سے مال کا تقاضا نہیں کرنا، مال نہیں مانگنا، میں اکیلا خرید کر کے دوں گا۔ اس صحابی نے خرید کر کے دیا اور کہا اللہ کے نبی آپ نے وعدہ کیا ہے حوض کوثر پر مجھے پانی پلائیں گے اپنے ہاتھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ہاں۔ جب یہ صحابی شہید ہوئے، اس صحابی کی شہادت پر 70,000 مسلمانوں نے قربانی دے دی تھی، جنگ جمل ان کے نام پر ہوئی، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام اسم گرامی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج بھی جا کر کے مکے میں دیکھ لو، ان کے نام کے باغات موجود ہیں، کھجوروں کے باغات موجود ہیں، ٹھنڈے پانی کے چشمے اس کے اندر چل رہے ہیں، بہہ رہے ہیں، اور وہ کھجوریں بکتی ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں جا کر کے پیسے جمع ہوتے ہیں۔ آل سعود کو جب دیکھتے ہیں کہیں پہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ سے آج پیسے نکال کر کے غرباء میں، مساکین میں، یتیموں میں، فقراء میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں ان کی نیکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اگر ان کی دولت کا اندازہ لگانا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو انہوں نے بڑھا لی، اتنی بڑھ گئی، تو اس بات سے اندازہ لگا لو کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے جو اونٹ تھے جب مدینہ کے اندر داخل ہوتے تو مدینہ کی گلیاں بھر جایا کرتی تھیں، اور 5,000 کے قریب زر خرید غلام تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاروبار کو، معیشت کو اور ان کے اونٹوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ یہ ہیں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عقیدت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کیا۔